السلام علیکم۔ ایک بات یاد رکھیں، 8 فروری 2024 امیدوار کوئی بھی ہو، ووٹ صرف اور صرف جمعیت کا، کیونکہ جمعیت نہ کسی زانی کی جماعت ہے، نہ کسی شرابی کی جماعت ہے، بلکہ جمعیت دین اسلام کے داعی کی جماعت ہے۔ کیونکہ جمعیت کسی کرسی کے لیے نہیں کھڑی، بلکہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ کیونکہ جمعیت کسی عہدے کی جنگ نہیں لڑ رہی، بلکہ دینی مدارس میں بیٹھے اساتذہ کرام کے نشستوں کی حفاظت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کیونکہ جمعیت اپنے گھر کی بجائے مساجد کے 4 دیواروں کی حفاظت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کیونکہ جمعیت اپنے ذاتی مفاد کی بجائے ملکی معیشت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کیونکہ جمعیت آپ کو اسرائیل کی بجائے فلسطین کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی۔ کیونکہ جمعیت آپ کو امریکہ کی بجائے افغانستان کے ملاؤں کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی۔ کیونکہ جمعیت آپ کو روس، امریکہ اور دوسری کفریہ طاقتوں کی بجائے افغانی مجاہدین کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آئے گی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 8 فروری کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ٹھپا جو لگانا ہے وہ کتاب کے اوپر لگانا ہے، کیونکہ کتاب ہی وہ کیا ہے، حقیقی جماعت ہے۔ جمعیت ہی وہ حقیقی جماعت ہے جو اس ملک کی معیشت کو بہتر بنا سکتی ہے، اس ملک کے حالات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ہم نے بہت آزما لیا ہے زانیوں کو، شرابیوں کو، اب ایک موقع ان مولویوں کو دے کر دیکھ لیں۔ ہم نے بہت آزما لیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے کرکٹ کے میدانوں کے پلیئروں کو، ہم نے بہت آزما لیا ہے لندن کے رہائشیوں کو، ہم نے بہت آزما لیا ہے بھٹو کی اولاد کو۔ اب ایک بار ان کے دارالعلوم دیوبند کی شاخ کے پڑے ہوئے مولوی کو بھی آزما کر دیکھ لیں۔ یقین کریں یہ مولوی آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح مایوس نہیں کرے گا۔ آپ ایک بار اس جمعیت کو موقع دیں، یہ آپ کو دوسری جماعتوں کی طرح دھوکہ نہیں دے گی۔ ایک بار اس جمعیت کو موقع دیں، یہ آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے شخص کی طرح دھوکہ نہیں دے گی۔ اس لیے آپ چاہے کالج یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے دینی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے بزنس مین ہیں، آپ چاہے فٹ بال پلیئر ہیں، آپ چاہے کرکٹ پلیئر ہیں، آپ جس شعبے میں بھی ہیں، صرف اور صرف کتاب کو ووٹ دینا ہے، صرف اور صرف مولوی کو یاد رکھنا ہے۔ کیونکہ اگر یہ موقع آپ نے ہاتھ سے گنوا دیا تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ غیر قانونی بل پاس ہو رہا ہے، مولانا صاحب کدھر ہیں، مولوی فضل الرحمان صاحب کدھر ہیں۔ اگر آپ 8 فروری کو اس ملا کو یاد رکھیں گے، اگر آپ 8 فروری کو اس دینی مدارس کے پڑھے ہوئے شخص کو یاد رکھیں گے، پھر کل آپ کو حق ہے کہ آپ اگر کوئی غیر قانونی بل پاس ہو پھر اس ملا کے خلاف بات کریں۔ اگر آپ یہ حق ہے 8 فروری کو اس ملا کو نہیں دیں گے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی بل پاس ہونے پر یہ آواز اٹھائیں کہ مولانا فضل الرحمان اب کدھر ہے، غیر قانونی بل پاس ہو رہا ہے، غیر شرعی بل پاس ہو رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کدھر ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 8 فروری کو ٹھپا لگانا ہے تو صرف اور صرف کتاب کے اوپر ٹھپا لگانا ہے، کسی جانور کے اوپر ٹھپا نہیں لگانا، کسی تیر کے اوپر ٹھپا نہیں لگانا، کسی سبزی کے اوپر ٹھپا نہیں لگانا، کسی وکٹوں کے اوپر ٹھپا نہیں لگانا، کسی پر ٹھپا نہیں لگانا، صرف اور صرف کتاب پر۔ کتاب ہی اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، کتاب ہی ہمارے ملک کو صحیح راستے پر لا سکتی ہے، ورنہ پھر 75 سالوں کی طرح جس طرح ہمارے دادا پردادا پچھتاتے رہے ہیں ان شیروں کو، ان تیروں کو، ان بلوں کو ووٹ دے کر، اب آپ کی بھی باری ہے، آپ بھی ان شیروں کو، ان تیروں کو ووٹ دے کر پچھتاتے رہیں گے۔ یقیناً ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔
اگر اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، اگر ہماری بگڑی ہوئی عوام کو صحیح راہ راست پر لا سکتی ہے، تو وہ کتاب ہے، وہ جمعیت ہے۔ آج یاد رکھیں، آپ کے پاس 10 دن ہے، 10 دن ہے۔ 10 دن کے اندر آپ نے کیا ہے، اپنے اگلے 5 سالوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان 10 دنوں کے اندر اگلے 5 سالوں کا صحیح فیصلہ کیا تو پھر ہمارا ملک بھی صحیح رہے گا، ہماری کیا ہے معیشت بھی صحیح رہے گی، ہماری کیا ہے عوام بھی صحیح رہے گی۔ اگر آپ نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو پھر کیا ہے، ہمارا ملک جس کنارے پر کھڑا ہے، جس کیا ہے دہانے پر پہنچ چکا ہے، یہ کیا ہے شیر کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو کیا ہے واپس لا سکے، کسی تیر کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو کیا ہے واپس صحیح راہ راست پر لا سکے۔ اس ملک کی معیشت اور بگڑتی چلی جائے گی۔ اگر آپ نے ان شیروں کو، ان تیروں کو، اس آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے شخص کو دوبارہ ووٹ دیا تو پھر ملک کیا ہے ہمیشہ کے لیے گہرے کنویں کے اندر گر جائے گا، جس کو نکالنا نہ آپ کے بس کی بات ہوگی نہ میرے بس کی بات ہوگی۔ اس لیے آج فیصلہ کریں کہ ٹھپا لگانا ہے تو صرف کتاب پر، ووٹ دینا ہے تو صرف جمعیت کو، ووٹ دینا ہے تو صرف دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے شخص کو۔ ایک بار موقع دیں، آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ دیکھ لیں کہ معیشت غیر مولوی کے ہاتھ میں ہے تو معیشت کس دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ آج ہمارے ملک کی عوام دوسرے ملکوں کے اندر کیا ہے روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور دین ان مدارس کے مولویوں کے ہاتھ میں ہے تو دین کس نہج پر ہے کہ دوسرے ممالک سے لوگ دین سیکھنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ معیشت کو بھی اس مولوی کے ہاتھ میں دے کر دیکھ لیں تو یقین کریں کہ لوگ کیا ہے دوسرے ملکوں سے کیا ہے یہاں اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے آئیں گے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہماری کیا ہے ویڈیو کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب